بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من زهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على زهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا. اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی. اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں اس کو مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے. بس اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا. اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی. اس نے اسے پیچھے کر دیا. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا. حدیث کا مطلب ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے. اگر بیچ راستے میں اگر کوئی جھاڑ ہے، درخت ہے، چاہے وہ جھاڑ کتنوں ہی قیمتی ہو، لیکن راستے میں لوگوں کو آنے جانے میں دقتیں ہو رہی ہیں تو ایسے درخت کو کاٹ دینا چاہیے. ایسے درخت کو کاٹ دینا چاہیے. جو لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا ہو تو ایسے درخت کو کاٹ دینا چاہیے. حتیٰ کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پیارا ہے. اسی طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر. آج دیکھیے کچھ لوگ شادی بیاہ کے موقع پر یا ایسے ہی کچھ فنکشن بنانا چاہتے ہیں، بناتے ہیں، کرتے ہیں تو راستے کو گھیر لیتے ہیں. ایسے ہی غیر مسلموں کا کچھ تہوار آتا ہے تو راستے میں جو ہے بیچ راستے میں مورتی کھڑی کر کے گھیر لیتے ہیں. تو نہایت غلط طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ بیچ راستہ، جو راستہ عام راستہ ہے جس میں لوگ چلتے پھرتے ہیں، ایسے راستے میں تکلیف دینا ہی ہونا چاہیے. لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نہایت دیدہ دلیری سے ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، یا بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں. کچھ لوگ کچھ فنکشن کی وجہ سے یا کچھ اور تہوار کی وجہ سے لوگ راستے میں، عام راستہ میں دکان لگا دیتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کو آنے جانے میں دقتیں ہو رہی ہوں. یہ کام اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہے. لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے فخر سے اور اتراتے ہوئے کرتے ہیں. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کے برعکس اور اللہ کی ناراضی کا باعث بننے والے کاموں پر اطراطی اور تکبر کا اظہار کرتی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور اخلاقی پستی اور کیا ہوگی. پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے
کہ اگر کوئی راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہے آپ اس کو ہٹا دیں، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کانٹے دار کانٹا ہو، یا اور کوئی تکلیف دہ چیز ہو، یا اگر کوئی جھاڑ ہے تو ایسے جھاڑ کو کاٹ دے جو لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یا اس طریقے سے جو لوگ فنکشن کرتے ہیں، یا اس طریقے سے جو اپنا تہوار مناتے ہیں وہ تہوار منانے کی وجہ سے عام راستوں کو نہ گھیرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔